من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اور جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وحیث ما کنتم فولوا، اور جہاں بھی تم ہو تمہارا چہرہ اسی کے طرف ہو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے سلسلے میں حجت اختلاف کرنے والوں کے لیے مگر ظالم لوگ خاموش نہیں رہیں گے. فلا تخشوہم واخشونی، پھر ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پالو. کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے ہماری آیات کی، تزکیہ کرتا ہے، کتاب پڑھاتا، حکمت کی بات بتاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے ایسی چیزوں کی جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پھر تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا. میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے
ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مزید قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہیں سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں چند آیات ہمارے اور آپ کے سامنے گزری تھی، جس میں بنیادی بات جو تھی وہ یہ کہ تم کو ہم نے ایک اعتدال کی جماعت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ معتدل جماعت بنایا ہے، درمیانہ راستہ، سیدھے راستے پر چلنے والی جماعت اور امت ہم نے تم کو بنایا ہے، لہذا افراط اور تفریط سے ہمیشہ بچنا۔ افراط اور تفریط کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جتنا کہنے اور کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کرنا، اپنے سے اس میں کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کام اور جتنے مسائل بتائے اتنا ہی کرنا، اپنی مرضی اور اپنے فتوے سے کوئی کام گھٹانا اور بڑھانا نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا حلال سمجھنا، جن چیزوں کو حرام کیا حرام سمجھنا، اسی پر عمل کرنا، نہ اپنی طرف سے حرام کو حلال کر لینا، نہ اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام کر دینا، بلکہ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول، قرآن و حدیث، اکابر علماء صحابہ کی ہی بات پر عمل کرنا، جس کو ہم نے بہت ہی مختصر سے جملے میں یوں بتلایا تھا کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانا، چاہے اپنی زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، چاہے وہ زندگی کھانے پینے رہنے سہنے تجارت سے تعلق ہو یا عبادت سے تعلق ہو، درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ عبادت میں بھی اتنا نہیں عبادت کرنا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور ان کے حق اور حقوق کو پامال کر دینا، بلکہ اتنی عبادت کرنا کہ بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا۔ اتنا روزے دار اور روزہ رکھنے والا مت بن جاؤ جس کی وجہ سے تمہاری صحت اور تمہاری زندگی میں فرق آ جائے۔ اتنا تم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بن کر کے کسی جنگل میں تنہا بیٹھ مت جاؤ شادی نکاح کیے بغیر، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو درمیانہ، اور جن لوگوں نے ان چیزوں سے ہٹ گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ عیسائی لوگ اسی لیے گمراہ ہو گئے کہ وہ اللہ کے سامنے غلو کا معاملہ کیے اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کا ایک فرد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا، لہذا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یہودی لوگ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دیے اور غلط عقیدے قائم کیے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب کے تمام لوگ وہ بھی اسی طرح سے اسلام سے ہٹ گئے اور گمراہ ہوئے کہ اللہ کے مقابلے میں ہزاروں خداؤں کو مان لیے۔ رہ گئی بات مسلمان کی، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے بس ایک اللہ ایک رسول پر ایمان اور اسی کی اطاعت کرنا۔ تو یہ بات درمیان میں آئی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی سامنے آئی تھی کہ قبلہ بدل گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جو نمازیں پڑھی تھی اور اچانک پھر آپ کا قبلہ بدلا، جس پر یہود و نصارہ نے بہت ہی چیخ و پکار کیے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب طبیعت چاہے تو حلال کو حرام، جب چاہے تو چہرہ ادھر کبھی ادھر، تو یہ سب چیزیں کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے کیا حکم دینا بعد میں کیا حکم دینا؟ یہ بار بار عدل بدل، یہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور یہ عادت ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراضات لوگ کرتے تھے، اللہ نے جواب دیا تھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بھائی میں ہی ہوں ہر جگہ، لہذا جہاں تم چہرہ کر لو گے میں وہاں موجود رہوں گا۔ تو اسی سے متعلق ایک مسئلہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جب آپ گھر سے نکلے سفر میں
یا آپ حضر میں یعنی مقیم کی حالت میں، دونوں حالت میں آپ کا قبلہ بیت اللہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر قبلہ بدل جائے، معلوم نہ ہو پائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز تمہاری ہو جائے گی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی کوشش پہلے کرنی چاہیے کہ قبلہ کدھر ہے، پوچھنا چاہیے، معلومات کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی خطا ہو جائے، اس میں غلطی ہو جائے، تو اس سے تمہاری عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، عبادت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یعنی یہ چیز دشمنوں کو اچھی نہیں لگے گی، وہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، وہ بار بار تم کو اس طرح کی باتوں سے تیری ذہنی تناؤ پیدا کرتے رہیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنا، اس کی پرواہ۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان لوگوں سے مت ڈرو، کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ فرما رہا ہے ہم سے ڈرو، ان کے کہنے دیجیے۔ پتہ چلا کہ اختلافات کے وقت میں آدمی کو اختلاف کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ نگاہ اس کی کہاں ہو؟ اللہ کی طرف ہو، اور اللہ ہی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے بندو، اور حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو، اگر تم لوگوں سے ڈرنے لگو گے تو پھر ہم ساری چیزوں سے تم کو ڈراتے رہیں گے، اور اگر تم صرف مجھ سے ڈرو گے تو تم کو ہم کسی چیز سے ڈرائیں گے نہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈریے، وہی سب سے بڑا مالک و مختار ہے، وہی طاقت اور قوت والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ایک خاموش انقلاب ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی تبدیلیاں ہیں، اسی لیے اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اختلاف کرنے والوں کی اختلاف کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہزاروں اعتراضات آ جائیں، ہزار باتیں بتائی جائیں، ہزار اعتراض کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جائے، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بدنام کیا جائے، ازواج مطہرات کو بدنام کیا جائے، یہ سب ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر واقعتاً ہم اور آپ اگر صحیح کلمہ پڑھے ہیں تو ان چیزوں کی پرواہ مت کیجیے، بلکہ یہ کہتے رہیے اسلام ہی سچا مذہب ہے، اللہ ہی اللہ ہے، رسول اللہ ہی کی دین اور شریعت صحیح اور حق ہے، تب کامیابی ہے۔ اور اگر شک میں پڑ جائیں گے تو قسم خدا کی کھانے میں بھی شک آ جائے گا، زندگی کے ہر ایک پہلو میں شک میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے دو باتیں، کبھی بھی مذہب اسلام پر اور شریعت پر شک نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے ڈرنا ہے تو صرف کس سے؟ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ فلا تخشوہم، اللہ خود فرمایا مت ڈریے ان لوگوں سے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور کریں گے تو کتنا کریں گے۔ لہٰذا اگر کبھی دشمنوں کے ہاتھ سے اگر ایمان والوں کو کوئی تکلیف ہے تو اس میں اجر اور ثواب ہے، اجر اور ثواب ہے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، ایمان کے ساتھ میں جانا آخرت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اسی لیے کبھی بھی مت ڈریے، جتنا ڈریں گے لوگ اتنا ہی ڈراتے رہیں گے، جتنا آپ ان سے خوف زدہ ہوں گے اتنا ہی آپ کی عزت و آبرو پر وہ ہاتھ ڈالتے رہیں گے، جتنا آپ ان کے ڈر سے ان کا احترام بھی کرتے رہیں گے اتنے ہی آپ کی کمزوریوں سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور اگر ڈٹ جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ مرنا ہے ایک دن، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، تو پھر اللہ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اس لیے آج جو کیفیت ہم لوگوں کی، ہم لوگ ڈر گئے، آج کے نسلیں ڈری ہوئی ہیں، آج کے نوجوان ڈرے ہوئے ہیں، آج کا تاجر ڈرا ہوا ہے، آج کا مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ اس لیے چند لوگ، مٹھی بھر لوگ کبھی کبھی بڑی سی بڑی شرارتیں کر کے گزر جاتے ہیں اور ہم آپ تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ڈریے نہیں، ڈرنے اور ڈرنے کی کیفیت، بزدلی، مایوسی اپنے اندر ہرگز پیدا نہیں کیجیے۔ موت اور رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بڑے ڈرائے گئے ہیں مسلمانوں کو، لیکن جب ڈرے تو نقصان ہوا، اور جب ڈٹ گئے تو کامیاب ہو گئے۔ انگریزوں کے زمانے میں جب علماء کی پوری گرفتاری ہو رہی تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگ قید خانوں کی کوٹریوں میں ڈال رہے تھے، سزا دے رہے تھے،
ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ، بڑے عالم علماء کے سردار تھے وہ، ہزاروں شاگرد ان کے بڑے بڑے علماء تھے۔ انگریزوں نے ان کو بھی پکڑ لیا تھا اور پکڑ کر کے ان کو قید خانے میں کوٹری میں بند کر دیا۔ گاؤں کے ایک چودھری سیدھے انگریز کے پاس گیا اور کہا کہ میرے مولوی کو فوراً آپ چھوڑیے، نہیں چھوڑیں گے تو میں کچھ سے بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اس وقت میں جس وقت میں ایسے حالات ملک کے تھے کہ اگر انگریز کہتا دین میں کہ اس وقت میں رات ہے تو کہنا پڑتا تھا لوگوں کہ ہاں رات ہے، اگر وہ رات میں کہتا تھا کہ اس وقت میں سورج نکلا ہوا ہے تو کہنا پڑتا تھا کہ ہاں اس وقت سورج نکلا ہوا ہے۔ ایسے حالات ملک میں تھے، لیکن ایک مسلمان دیہاتی کسان چودھری ڈٹ کر کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ فوراً رہا کیجیے اس کو، کہا کہ رہا کر دوں گا لیکن اس کے بدلے 20 نوجوان مجھے دو۔ کتنے؟ 20 نوجوان دو، جس کو میں موت کی سزا دوں گا اور سب کے سینے میں گولی ماروں گا، تمہارے سامنے پھر ایک مولوی کو رہا کر دوں گا۔ ہے اگر تیرے اندر اتنی مولوی کی محبت، علماء کی محبت، تو کر کے دکھاؤ۔ چودھری آیا اور اپنے 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کو لیا، سر پر کفن باندھا، بستی میں نکالا، اعلان کیا ایک عالم دین کی عزت اور اس کو بچانے کے لیے 20 نوجوان مجھے چاہیے اور ایسے نوجوان چاہیے، اور یہ ہے انگریز کا اس وقت مطالبہ ہے، کون ہے؟ آ جاؤ۔ کس چیز کا چندہ ہو رہا ہے؟ سوچیے کس چیز کا چندہ ہو رہا ہے؟ موت کا چندہ ہو رہا ہے۔ آج تو پیسے بھی نہیں دیتے ہیں، مؤذن صاحب کو گھماتے پھرتے ہیں، آج آنا، کل آنا، پرسوں آنا۔ 20 روپیہ مسجد کے لیے لوگ نہیں دیتے تو 1000 بار گھماتے۔ چندہ ہو رہا ہے موت کی۔ وہ نوجوان بھی کیسے تھے؟ 20 کی جگہ 40 نوجوان آ گئے سر پر کفن باندھ کر کے۔ آج ہے ایسے؟ پورا محلہ فجر میں نوجوانوں سے خاموش سوتا ہوا ہے، محلہ پورا نوجوانوں سے قبرستان کی طرف بنا ہوا ہے، لیکن یہی نوجوان کو اگر تماشے کی جگہ دیکھنا چاہیے تو ہزاروں کی بھیڑ ایک لمحے میں مل جاتی ہے۔ ڈرو نہیں، مایوس مت ہو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ فرما رہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ چودھری جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے 20 چاہیے، کہا کہ نہیں میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا۔ 2 باتیں، ایک عالم دین کی قدر اور ایک ساتھ ساتھ بے خوف و خطر، ہم کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج ہم نے علم کی بھی ناقدری کر دی، علماء کی بھی ناقدری کر دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہزاروں پریشانیاں مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تجارت میں نقصان ہم کو فلاں چیز سے نہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی ناقدری کریں گے اور دین والوں کی ناقدری کریں گے تو اللہ رب العالمین اسی طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مت ڈرو، حوصلے کے ساتھ رہو، حوصلے کے ساتھ زندہ رہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر سب ہے تو چلو۔ 40 کو کفن باندھ کر کے لے گئے، جس میں اس چودھری کے بھی 2 بیٹے شامل ہیں۔ کتنے؟ 2 بیٹے۔ آج تو ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے ہیں۔ انگریز کے پاس پیش کر دیے، یہ ہے یہاں، رہا کرو فوراً۔ انگریز پوچھتا ہے نوجوانوں تم کو زبردستی یہ چودھری لایا ہے یا خوشی خوشی آئے ہو؟ کہا کہ دیکھنے رہو کفن باندھ کر کے آیا ہوں۔ زبردستی کا کیا معاملہ، خوشی سے آیا ہوں۔ ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کہ عالم چلا جائے گا تو لاکھوں نقصان ہو جائے گا۔ ایک عالم دین ہزاروں کی رہبری کرنے والا ہوتا ہے، ایک عالم دین ہزاروں کی نیکیوں کے راستے پر کھڑا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک عالم دین اگر زندہ رہ گیا تو ہم جانتے ہیں ہمارا دین بھی زندہ ہو جائے گا، اس لیے ہم خوشی سے آئے۔ انگریز نے فوراً لکھا
جس کی تمنا موت کی اس کو مارنا اچھا نہیں ہے۔ اے چودھری نوجوانوں کو بھی لے جاؤ اور مولوی کو بھی لے جاؤ، حوصلہ بنائیے، بزدل مت ہو جائیے۔ اللہ فرما رہا ہے کسی کے اسلام پر اعتراض کرنے سے تم خوف زدہ مت ہو جاؤ۔ آج ہزاروں طرح سے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ہزاروں طرح سے ہم سب کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اعتراض کیا جاتا ہے، ہزاروں طرح سے اسلام کی حلال کھانے پینے پر اعتراضات کیا جاتا ہے، پہننے اوڑھنے پر اعتراضات کیا جاتا ہے۔ آپ خوف زدہ نہ ہوئیے، زبان سے بھی اس کے جواب نہ دیجیے، زبان سے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ عمل سے جواب دیجیے۔ کس سے؟ عمل سے دیجیے۔ اگر وہ حلال کی بات کرتا ہے تو آپ حلال کھانے کی کوشش کیجیے، وہ اگر بے پردگی کی بات کرتا ہے تو پردے کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجیے، وہ اگر مسجد سے نماز سے دور کرتا ہے تو آپ نماز پڑھ کر کے بتا کر کے دکھا دیجیے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس کا جواب، اس وقت کا جواب زبان سے نہیں، اس وقت کا زبان اور کسی چیز سے نہیں، بلکہ عمل سے ہے، عمل سے ہے۔ اس لیے عملی مسلمان بنیے۔ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ صاف فرمایا مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے مت ڈرو، جیسا تم ہے ویسا وہ بھی ہے، وہ بھی کمزور ہے، تو بھی کمزور ہے، لیکن اللہ کمزور نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، اگر تم ایسا کرو گے میں اپنی نعمتیں تیرے اوپر پوری کر دوں گا، اور نعمتیں جو اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارک اور آپ کی خوبیوں کو ذکر فرمایا، جو اس سے پہلے جز میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ایک نبی کی خوبی کیا ہے۔ وہ ہے قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، لوگوں کو پڑھانا، حکمت کی بات بتانا، ناپاک زندگی کو پاکیزہ زندگی میں بدلنا، یہ نبی کی خوبی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بڑی پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، بہت سیدھی سادھی اور بہت آسان آیت ہے۔ ترجمہ سنیے، مجھ کو تم یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ کتنا پیارا نظم اللہ فرما رہا ہے۔ دنیا کا ایک کوئی معمولی انسان اگر کہہ دے تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا تو سینہ پھول جاتا ہے۔ بڑے صاحب نے کہا ہے مجھے، بڑے صاحب نے کہا ہے مجھے، یہ پوری کائنات کا مالک ہم اور آپ سے پیار انداز میں کہہ رہا ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غور کیجئے اس جملے پہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ دوسری بات، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میں نے جو کچھ تم کو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ کی ناشکری کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، شکر ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ چار چیزیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، چار جملے ہیں، دو حکم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین چاہتے تھے کہ میرا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط رہے، بہت مضبوط رہے، کبھی بھی میں غافل نہیں رہوں۔ تو محبت میں پوچھ لیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ مجھ سے میرا رب خوش ہے یا میرا رب یاد مجھے کر رہا ہے؟ آپ کے پاس تو وحی آ جاتی ہے، حضرت جبریل آ جاتے ہیں، آپ کے پاس تو سب کچھ اللہ کا کنیکشن مضبوط ہے، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کو کیسے معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے؟ کیسے میں سمجھوں؟ صحابہ کے دل میں تڑپ۔ ایسا سوال کرنے والا کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس سے اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدر ہے۔ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں کچھ دیے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس آیت کریمہ کو لے کر کے آئے ہیں۔ سنا دو میرے محبوب، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم زمین پر مجھے یاد کرو گے تو سمجھ لینا عرش پر تیرا رب تجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ ہے
اس لیے جب جب آپ کا دل غافل ہے، جب جب ہمارا دل اللہ سے غافل ہے، اللہ کو بھلایا ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ بھی بھلا دیا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت سے ہم دور ہیں، اور جب ہمارا تعلق اللہ سے ہے یاد کرنے سے، تو پھر کیا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف تسبیح کا دانہ لے کر کے بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذکر کا ایک قسم ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں ذکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہر ایک چیز میں کرنا، یہ ذکر ہے۔ مثال کے طور پر میں گناہ کرنے کی ہمیں طاقت ہے اور ہم چھوڑ دے رہے گناہ کرنا صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا یاد کرنا ہے، اللہ کا یاد کرنا ہی ذکر ہے۔ تو ایک بندہ اگر گناہ کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کو یاد کر کے کیا کیا؟ گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ یاد کر لیا۔ اللہ بھی اس وقت اس کو یاد کر رہا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو غصہ ہے کہ کسی کو سزا دے دے، لیکن سامنے والا کہتا ہے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، نام سنتے ہی وہ اس سے معاف کر دیتا ہے، پتہ چلا کہ یہ اللہ اس کو ابھی یاد کر لیا ہے۔ حرام اور حلال کی دو کیفیت ہے، حلال کو اختیار کر لے رہا ہے اور حرام کو چھوڑ دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ذکر ہے۔ تو ذکر اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ذکر کی قسموں میں ایک بڑی قسم ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی خاص گوشے میں بیٹھ جانا، دنیا اور ما فیہا سے الگ تھلگ ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش تنہائی اختیار کر لینا اور اللہ کا خیال دل میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح، بڑائی، اس کی حمد و ثنا کرنا، یہ ذکر کے ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ اس وقت میں بندہ بالکل سب سے کٹ چھٹ کر کے گھر کے گوشے میں یا کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے ذہن اور قلب کو اللہ کی طرف لگا دیا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر کی ایک الگ کیفیت ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور یہ ذکر جب ہوتا ہے اور ذکر جو کرتا ہے، تو اس وقت سمجھ لو کہ اللہ اس وقت تیری طرف مکمل متوجہ ہے۔ یہ ہے علامت ہے، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں بھائی تم یاد کرو گے تبھی تو ہم یاد کریں گے۔ جب دنیا کے معاملات میں ہم یہی زبان، یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ یاد کریں گے تب ہم یاد کریں گے، آپ نہیں یاد کیے تو ہم بھی یاد نہیں کیے، تو گویا کہ یاد کرنے میں اللہ کی یاد ہے۔ تو جب زمین پر آپ بیٹھ کر کے اس طرح کام کریں گے تو گویا کہ اللہ اس وقت یاد کر رہا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی یاد، تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، اور جب اللہ کو یاد کرنا علی کو ہوتا ہے تو مجھے 2 رکعت نماز کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہونا یہ بھی ذکر کے اعلیٰ درجہ ہے۔ لہذا جب جب آپ کا تعلق اللہ سے لگا ہوا ہے، کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں، زندگی کے ہر گوشے میں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ میری طرف مکمل متوجہ ہے۔ جب اللہ مکمل متوجہ رہے گا میرے بھائی بزرگوں، تو بیچ میں کوئی آ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تو کوئی نہ کوئی شیطان آئے گا، انسانوں کی شکل میں، شیطان کی شکل میں، کسی کی شکل میں، اور وہ خلط ملط کر کے ہم کو اور آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے جڑنے کا سب سے واحد درجہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی ہر چیز ذکر کرتی ہے۔ یہ کپڑا بھی جو ہم لوگ پہنتے ہیں، یہ کپڑا بھی ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک نوجوان کو دیکھے کپڑا پہن کر کے آیا، آپ مسکرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کہا یا رسول اللہ لگ رہا ہے میں کوئی غلط کپڑا پہنا ہوں جس کی وجہ سے آپ کچھ اس پر کہنا چاہتے ہیں، یا کیا ہے آپ کی مسکراہٹ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم پر اس سفید کپڑے پر فرشتے بہت ہی دعا کر رہے ہیں۔ پتہ چلا پاک صاف کپڑا پہنتا آدمی تو کپڑا بھی ذکر کرتا ہے۔ گھر، راستے کے ڈھیلے، کنکر، پتھر بھی ذکر کرتے ہیں۔
ہر شے اپنی اپنی کیفیت میں اللہ کو یاد کیا کرتی ہیں۔ دریا کے مچھلیاں، پرندے چرندے بھی اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، آج کی جو حالات ہیں دنیا میں خوف زدہ، گھر سے نکل جائیے تو آنا اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، ورنہ اس وقت میں حالات اس قدر خراب ہے۔ اس لیے ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے اپنے رشتہ اور کنیکشن مضبوط رکھنا چاہیے، ورنہ اگر ٹوٹ گیا تو دوسرا آ کر کے حملہ ضرور کرے گا۔ اس لیے اللہ فرمایا، اے میرے بندو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو سمجھ لینا میں بھی تم کو یاد کر رہا ہوں۔ لہٰذا 24 گھنٹے میں اپنی آدھا گھنٹے کی ترتیب ایسی بنانی چاہیے جو بالکل اللہ ہی کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں حضرت ہمارا آدھا گھنٹہ چلا گیا۔ ارے یہ آدھا گھنٹہ کون دے رہا ہے؟ یہ آدھا گھنٹہ کون دیتا ہے؟ یہ 1 گھنٹہ کون دیتا ہے؟ 24 گھنٹہ کون دے رہا ہے؟ جو دے رہا ہے اسی کی چیز میں بخل، اسی کی چیز میں خیانت، اس کی دی ہوئے وقت میں آپ دوسرا کام کر لیں، آدھا گھنٹہ نے 8 گھنٹہ موبائل میں لگا دیں، آپ دوستوں سے گفتگو میں لگا دیں، عشق اور محبتوں کی باتوں میں لگا دیں، دنیا کی کمانے میں لگا دیں، اور جس پروردگار نے 24 گھنٹے کی جو زندگی دی ہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ تنہائیوں میں خاموشی سے نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو گویا کہ آپ بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے روزانہ کا معمول بنائیے، ہر ایک گھر میں یہ معمول ہونا چاہیے، ماں بہنوں کا یہ معمول ہونا چاہیے، یہاں تک کہ بچوں کے اندر میں بھی یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، اور یہ پیدا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر کے بڑے بزرگ حضرات کو تو مکمل اس کا عمل کرنا چاہیے، خوب کرنا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ جو آپ کو تنہائی اور جو تمام سکون کی کیفیت ہو، ایسے موقع پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ قسم خدا کی یہ لفظ اللہ 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 کو بڑا پیارا ہے، لفظ اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس لیے قرآن اٹھا کر کے مکمل دیکھیے، جہاں جہاں نبی کو لوگوں نے ستایا، جن جن واقعات کا اللہ نے ذکر کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آپ چھوڑ دیجئے، آپ اگر ہم سے کام لینا چاہتے ہیں تو آپ میری یاد میں بیٹھ جائیے۔ کیا کیجئے؟ میری یاد میں بیٹھ جائیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ دیکھیے کتنا حکم دیا، آپ پرواہ مت کیجئے، یہ دین اسلام میرا ہے۔ ایک دن دیکھیں گے کہ فوج کے فوج لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آئے گا مکہ فتح ہوگا، لوگ آئیں گے داخل ہو جائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سب آپ کو ملیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فسبح، میری تعریف کیجئے گا۔ خوشی کے موقع پر بھی اللہ نے حکم دیا کہ جب کوئی نعمت مجھے حاصل ہو جائے تو خوشی کا جشن اس طرح مسلمان کو منانا چاہیے، فسبح، اللہ کی تسبیح۔ ہم لوگ کیسے مناتے ہیں؟ ہم لوگ اس طریقے سے نہیں مناتے، ہمارا جشن کچھ الگ ہوتا ہے، ہماری خوشیاں کچھ الگ ڈھنگ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے خوشی کے موقع پر بھی فرمایا کہ تم کو کیا کرنا ہے؟ فسبح، اے میرے محبوب جب تم دیکھو گے یعنی ذوق در ذوق فوج کے فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو خوشی ہوگی۔ اس خوشی کا کیسے آپ کو منانا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، میری تعریف خوب کیجئے، میری تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور استغفار پڑھیے، مجھ سے مغفرت اور بخشش سوال کیجئے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، ذکر کی کیفیت پیدا کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنا ضروری ہے، استغفار اور بخشش اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے۔ ایک ایک کلمات جو تسبیحات کے ہیں وہ بڑی قیمتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو تم پڑھا کرو برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار استغفر اللہ پڑھتا رہا کرو، اس سے تمہاری ہر جائز تمناؤں کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ پوری کر دے گا۔
ہر جائز تمنا، ناجائز نہیں، ہر جائز تمنا تیری پوری کر دے گا۔ موقع اور حالات سے جس چیز کی نیت کر کے تم پڑھو گے اللہ اسی نیت کے مطابق تیرے فیصلے فرمائیں گے۔ اگر روزی کی برکت کے لیے پڑھو گے اللہ اس میں عطا فرمائے گا، گناہ کی نیت سے پڑھو گے بخشش کے لیے اللہ بخشش فرمائے گا، صحت کے لیے پڑھو گے تو صحت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین امن سکون چین سب عطا فرمائے گا۔ رزق روزی کی برکتیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، آپ نے فرمایا ذکر کرو، کیا پڑھو؟ آپ استغفر اللہ۔ چلا گیا بندہ، کچھ دیر کے بعد پھر ایک آدمی آیا، کہا کہ گھر میں صحت میں بڑی پریشانی ہے، کوئی ذکر بتا دیجیے، کہا کہ استغفر اللہ۔ چلیے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر ایک شخص آیا، میرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہے، وہ وظیفہ بتائیے، پوری بستی والے مل کر کے کریں گے۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کسی نے آیا، بہت گنہگار ہوں، اللہ سے چاہتا ہوں میری بخشش ہو جائے، کچھ خاص عمل بتائیے جو بیٹھ کر کے کروں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفر اللہ۔ یا اللہ، ہزاروں قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں، بیمار الگ الگ ہیں اور دوا سب کو ایک مل رہی ہے، سب کو ایک مل رہی ہے۔ بازو میں بیٹھا ہوا شخص نے کہا کہ امیر المومنین، عجیب و غریب بات ہے، لوگ اپنی ضرورتیں الگ الگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کوئی اولاد کی پریشانی، کوئی روزی کی پریشانی، کوئی صحت کی پریشانی، کوئی کھیتی باڑی کی پریشانی، کسی کو پانی بارش کی ضرورت، لیکن سب کو ایک ہی دوا دے رہے ہیں، ایک ہی ذکر دے رہے ہیں، ایک ہی تسبیح دے رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کہا کہ قرآن نہیں پڑھے ہو کیا؟ سورہ نوح پڑھو، دیکھو اللہ نے استغفار کی ضرورت یہاں بتائی ہے۔ جب تم استغفار مجھ سے کرو گے تو آل اولاد کو بھی نیک بنا دوں گا، استغفار جب مجھ سے کرو گے بارش بھی عطا کر دوں گا، استغفار پڑھو گے روزی میں برکتیں بھی عطا کر دوں گا، استغفار پڑھو گے تو یہ کام کر دوں گا۔ سورہ نوح اٹھا کر کے دیکھیے استغفار کی فضیلتیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں ایک ذکر استغفار بہت اچھی چیز ہے، تم جس نیت سے پڑھو گے اللہ اسی نیت کو پوری کر دے گا۔ پڑھیں گے؟ مشکل ہے، زبان چلتے پھرتے پڑھیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج کو دیکھتی تھی کہ سونے سے پہلے 70 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کہا کہ استغفار شکر ادا کرنے کی بھی علامت ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر نہیں ادا کروں؟ اس لیے میں شکر کے طور پر استغفار پڑھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں میں حاجی صاحب، میں نمازی صاحب، میں تہجد گزار صاحب، میں فلاں صاحب، میں فلاں صاحب، ہم کو استغفار کی کیا ضرورت؟ آگے اللہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر بھی تم ادا کرو۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ جب ایک موقع پر بستی میں بھٹک کر کے چلے گئے تھے، دیہات میں بھٹک کر کے چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھے، راستہ بھٹکتے ہوئے، چھوٹی سی بستی ہے، سوچے مسجد ہی میں ٹھہر جاؤں، کہاں جاؤں؟ مسجد والوں نے کہا، بستی والوں نے کہا کہ یہاں کسی مسافر کو ہم لوگ نہیں ٹھہراتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ کہا کہ ارے بھائی ایک رات مہمان بنا لو، اجنبی کو مہمان بھی نہیں بناتے، یہ ہماری بستی کا اصول ہے۔ یہ کہہ رہے کہ نہیں میں اللہ کے گھر میں رہوں گا، تمہیں اس میں کیا پریشانی ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں رہنے بھی نہیں دوں گا، جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں، تکرار۔ ایک غریب سا شخص آیا اور کہا کہ اے لوگوں جھگڑو نہیں اور آپ بھی مت لڑائی کیجیے، آئیے میں آپ کو اپنا مہمان بنا دیتا ہوں۔ ہاتھ پکڑے لے کر کے چلے گئے اپنے گھر، کہا کہ تھک گئے ہو میرا مہمان، بیٹھو آرام سے، ہاتھ منہ دھو لو، آرام سے بیٹھو۔ بیٹھ گئے۔ بھوک لگی ہے؟ کہا کہ ہاں بھوک تو لگی ہے۔ کہا کہ روکو روٹی میں بناتی ہوں آپ کے لیے تازی تازی۔ اب اس نے آٹا پانی سب انتظام کیا اور انہی کے سامنے بیٹھ کر کے آٹا گوندنے لگا۔ یہ دیکھ رہے کہ جب وہاں سے چلا تھا تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گھر میں کبھی خاموش بیٹھے رہیے تو زور سے کہیے استغفر اللہ،
تاکہ بچوں کے کان میں پڑے، بیوی کے کان میں پڑے، شیطان کے کان میں پڑے، تو پتہ چلے کہ ہاں ایک اللہ کو یاد کرنے والا اس گھر میں ہے یہاں ایک بندہ۔ لہذا وہ استغفر اللہ کے ورد کر رہے تھے، اسے آٹا لگائے استغفر اللہ، پانی ڈالے استغفر اللہ، مار رہے گوند رہے استغفر اللہ، پیڑے بنا رہے استغفر اللہ، تاوے پر روٹی رکھ رہے استغفر اللہ، ادار رہے استغفر اللہ، سب کام میں استغفر اللہ پڑھا۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے پوچھا، بھائی تو دیوانہ ہے کیا، اتنا استغفر کر رہا ہے؟ کیا اس کی کچھ فضیلت تم جانتے ہو تو مجھے بھی بتا دو۔ کہا کہ سنا ہے، میں تو دیہاتی ہوں، ان پڑھ ہوں، لیکن بڑوں سے عالموں سے سنا ہوں کہ استغفار کے 70 فائدے ہیں، اور 70 میں سے ایک یہ فائدہ ہے کہ جس نیت سے پڑھی جائے اللہ اس نیت کو پوری کر دیتا ہے، روزی رزق میں برکت دیتا ہے۔ کہا کہ آزمائے ہو یا یہ صحیح بول رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، آزمایا ہوں، میں روٹی بیچنے والا نان بائی ہوں، روٹیاں ٹوک سر پر لے کر کے بستی بستی پھرتا تھا، کوئی مجھ سے روٹی خریدنا تھا نہیں، پریشان ہو جاتا تھا، روٹیاں خراب ہو جاتی تھی، بڑا دکھ ہوتا تھا، لیکن جب سے اس فضیلت کو سنا اور یہ استغفار کا عمل شروع کیا، اب حال یہ ہے کہ ابھی روٹی بنانے سے پہلے اتنے آرڈر میرے پاس آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو میں دے نہیں پاتا ہوں۔ اب مجھ کو بستی میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، گلیوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آواز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یہیں بیٹھے بیٹھے میں خوب کما رہا ہوں، خوب روٹیاں بیچ رہا ہوں، خوشی ہے، گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ تو آزمایا ہوں۔ اچھا، تم نے کہا کہ جس نیت سے پڑھتے، جس تمنا سے پڑھتے وہ تمنا بھی پوری کر دیتے، تو اس وقت جو پڑھ رہے ہو تمہاری کچھ تمنا خاص ہے؟ کہا کہ اس وقت ایک میری تمنا ہے۔ کیا تمنا ہے؟ کہ سنا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے فقیہ، محدث، بزرگ عالم دین ہے جس کا نام امام محمد ہے۔ میں روز پڑھ کر کے دعا کرتا ہوں، اللہ کم سے کم اس عالم دین کو میرے گھر کا ایک دن مہمان بنا دے، اس لیے میں روز پڑھ رہا ہوں کہ اس عالم دین سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اپنے گھر کا مہمان بنا لوں گا تو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤں گا، عالم دین کو کھلاؤں گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اس تمنا سے میں کافی دنوں سے استغفار پڑھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے اچھا مولوی صاحب بہت اچھا نسخہ بتا دیا، آپ کسی سے عشق محبت ناجائز کروں گا تو استغفار پڑھوں گا، نیت کر لوں گا۔ اے نوجوانوں، ناجائز کام میں استعمال کرنا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ اچھا حضرت اچھا بتا دیا، لون پاس نہیں ہو رہا، اب استغفار پڑھوں گا، لون میرا پاس ہو جائے گا۔ اچھا حضرت شادی میں جہیز کا مطالبہ ہے، اس نیت سے پڑھوں، آ جائے گا۔ ناجائز حرام کام میں استغفار کام نہیں کرے گا، ناجائز حرام کام میں آپ کی عبادت کام نہیں کرے گی، ناجائز حرام کاموں میں آپ کی قرآن کی تلاوت کام نہیں کرے گی۔ جائز امور میں اللہ کے حکم کے مطابق کیجئے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میری اس وقت تمنا ہے کہ عالم دین جو امام محمد ہے وہ میرے گھر کا اللہ مہمان بنا دے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ اٹھے، تاکہ اٹھ، گلے لگائے سینے سے، پیشانی پر بوسہ دیے، نے فرمائے اللہ تیری تمنا اور مراد کو پوری کر دیا، تیرے سامنے تیرا مہمان امام محمد اس وقت یہاں ہے۔ ہم نے یقین کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، ہم نے کوئی اللہ پر اللہ کو سمجھ کر کے کام نہیں کیا، ہم نے اللہ کو ایک ٹیمپورری اور ایک وقتی چیز کو سمجھا۔ جب مصیبت آ جائے تو اللہ، جب مصیبت چلی جائے تو پھر غیر اللہ، خوشی میں بھی اللہ، غم میں بھی اللہ، صحت میں بھی اللہ، بیماری میں بھی اللہ، ہر موقع پر اللہ، مسجد میں بھی اللہ، بازار میں بھی اللہ، تجارت میں بھی اللہ۔ جب آپ ہر جگہ اپنے اللہ کو اللہ سینے میں رکھیں گے، قسم خدا کی اللہ کہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔
لیکن ہم لوگوں نے اللہ کو تقسیم کر رکھا ہے کہ اللہ تو مسجد میں ہے، دکان میں نہیں ہے، اللہ تو مصیبت کے وقت آتا ہے، خوشیوں کے وقت میں نہیں آتا ہے، اللہ رب العالمین تو کسی ہنگامی حالت میں آ جاتے ہیں، باقی ٹائم پہ نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں، ہر وقت کی نیت ہونی چاہیے، تو اللہ کو یاد کیجئے استغفار کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کیجئے ذکر کی کیفیت سے۔ جب یہ کام کریں گے تو اللہ برکت ہی برکت دے گا۔ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے میرے بھائیو بزرگوں، اپنا معمول بنا لیجئے۔ فرمایا گیا جس طرح کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھلنے سے، صاف کرنے سے گندا کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جب تیرا دل گندا ہو جائے، تیرے اندر کی گندگیاں خوب بڑھ جائے، ظاہر اور باطن تمہارا خراب ہو جائے، اللہ سے رشتہ تیرا کٹ جائے، تو ایسے موقع پر بیٹھ کر کے کیا کرو؟ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ تیری زندگی کے حالات بدل دیں گے۔ اللہ وہاں سے پھر فیصلے فرمائیں گے جہاں بندہ کا کوئی گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ ایک تھے نا اللہ والے جو اپنی بچی کو مچھلی پکڑنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور راستے میں جاتے جاتے بچی پوچھتی ہے، ابا یہ مچھلیاں کیوں آپ شکار کر لیتے ہیں اور آپ کے جال میں کیسے پھنس جاتی ہے؟ تو باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی وہ مچھلیاں ہم لوگوں کے جال میں پھنستی ہے جب وہ پانی میں اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ باپ بھی چلا، جال ڈالا، مچھلی لایا، پکڑا، بیٹی کو تھیلے میں رکھنے کے لیے دیا۔ 8-9 سال کی بچی، آج کہاں ہے اسے؟ آج ایسے اولاد کہاں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ خبر لیجیے اپنے بیٹے بیٹیوں کی، ورنہ لوگ مرتد بنانے پر آ گئے ہیں، کہیں تعلیم کے نام پر ان کا ایمان ختم نہ کر دیں، ایسے حالات آ گئے ہیں۔